بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا بیان۔ مسئلہ 1، نکاح کے چند فوائد۔ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دنیا اور دین دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سے فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت خراب اور ڈاوا ڈول نہیں ہونے پاتی، یعنی پریشان نہیں ہونے پاتی، اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ کا فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ مسئلہ 2، عورت کی پہچان کروائے بغیر نکاح کا حکم۔ نکاح فقط 2 لفظوں سے بندھ جاتا ہے، جیسے کسی نے گواہوں کے روبرو کہا میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح بندھ گیا اور دونوں میاں بیوی ہو گئی۔ البتہ اگر اس کی کئی لڑکیاں ہو تو فقط اتنا کہنے سے نکاح نہ ہوگا، بلکہ نام لے کر یوں کہے کہ میں نے اپنی قدسیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا۔ مسئلہ 3، میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا کہنے کا حکم۔ کسی نے کہا اپنی فلانی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو نکاح ہو گیا، چاہے پھر یہ کہے کہ میں نے قبول کیا یا نہ کہے، نکاح ہو گیا۔ مسئلہ 4، اگر خود عورت وہاں موجود ہو اور اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کا بھی نام لیوے اور اس کے باپ کا بھی نام لیوے، اتنے زور سے کہ گواہ سن لیوے۔ اور اگر باپ کو بھی لوگ نہ جانتے ہو اور فقط باپ کے نام لینے سے معلوم نہ ہو کہ کس کا نکاح کیا جاتا ہے، تو دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایسا پتہ مذکور ہونا چاہیے کہ سننے والے سمجھ لے کہ فلانی کا نکاح ہو رہا ہے۔ مسئلہ 5، نکاح کے لیے گواہوں کا حکم۔ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم سے کم 2 مردوں کے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے، اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں، تب نکاح ہوگا۔ اگر تنہائی میں ایک نے کہا میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر فقط ایک آدمی کے سامنے نکاح کیا تب بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ 6، اگر مرد کوئی نہیں، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تب بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے 10-12 کیوں نہ ہو، 2 عورتوں کے ساتھ 1 مرد ضرور ہونا چاہیے۔ مسئلہ 7، اگر 2 مرد تو ہیں لیکن مسلمان نہیں تو بھی نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مسلمان تو ہیں لیکن وہ دونوں یا ان میں سے ابھی ایک جوان نہیں ہوا، تب بھی نکاح درست نہیں۔ اسی طرح 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے نکاح ہوا لیکن وہ عورتیں ابھی جوان نہیں ہوئی یا ان میں سے ابھی ایک جوان نہیں ہوئی ہے، تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوا۔ مسئلہ 8، عام مجمع میں نکاح کرنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بڑے مجمع میں نکاح کیا جائے، جیسے جمعہ کے بعد جامع مسجد میں یا اور کہیں، تاکہ نکاح کی خوب شہرت ہو جائے، اور چھپ چھپا نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ بہت آدمی نہ جا سکے تو خیر، کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ضرور موجود ہو جو اپنے کانوں سے نکاح ہوتے سنیں۔ مسئلہ 9، 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنے کا حکم۔ اگر مرد بھی جوان ہے اور عورت بھی جوان ہے تو وہ دونوں اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔ 2 گواہوں کے سامنے ایک کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ مسئلہ 10، نکاح کے لیے وکیل بنانے کا حکم۔ اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہہ دیا کہ تم میرا نکاح کسی سے کر دو، یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلانے سے کر دو، اور اس نے 2 گواہوں کے سامنے کر دیا، تب بھی نکاح ہو گیا۔ اب اگر وہ انکار بھی کرے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔